اسی طرح نمبر 3 خوشبو کا استعمال کرنا. تو خوشبو کا مطلب ہے فریگرنس. ہر اسمیل والی چیز خوشبو نہیں ہوتی. جس کو لوگ بطور فریگرنس استعمال کرتے ہیں اس کو لوگ خوشبو کہتے ہیں. جیسے پرفیوم لگانا, عطر لگانا, یا پھر خوشبو والی کریم لگانا, جیسے آپ پونڈز نیویا وغیرہ کی آتی ہے, اس میں خوشبو ہے. اب ویزلین اگر لگاتے ہیں تو اس میں خوشبو نہیں, اس میں ایک طرح کی اسمیل ہے لیکن اس کو کوئی خوشبو نہیں کہتا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ٹوتھ پیسٹ بعض بہت زیادہ خوشبو والے ہوتے ہیں. بعض ٹوتھ پیسٹ میں خوشبو نہیں ہوتی لیکن وہ بس ایک ذرا سی اسمیل سی ہوتی ہے, اس کو خوشبو نہیں کہا جاتا. تو اس طرح کا خوشبو بھی آپ ٹوتھ پیسٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جس میں فریگرنس نہیں ہے. بال صاف کرنا, ناخن کاٹنا, یہ دونوں کے لیے, مرد عورتوں دونوں کے لیے. خوشبو استعمال کرنا بھی دونوں کے لیے جائز نہیں ہے. خشکی کا شکار کرنا ہمیں متعلق نہیں ہے. میاں بیوی میں شہوت والے تعلقات, نہ تو میاں بیوی وہ آپس میں انٹرکورس کر سکتے ہیں, نہ شہوت کی باتیں کر سکتے ہیں, اور نہ ایک دوسرے کو شہوت سے چھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس بات کا ذرا خیال کرنا ہے. یہ کیوں ہے؟ جیسے روزے میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے آئسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ دنیا کی جو جائز محبتیں ہیں, جو سنت محبت ہے, جو مطلوب محبت ہے میاں بیوی کی, اس کو بھی چھوڑ دو اور اپنی محبت اور اپنے دل کو صاف کر لو. کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے لیے. اسی کے محبت کا جام ڈالے جاؤ. صحابہ فرماتے ہیں جب بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہم حج پہ گئے, جو اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے, تو جب بھی کوئی چینج آتا, یعنی ٹیلے پر پہاڑ پر سواری چڑھتی نیچے اترتی, ہم اتنی زور سے لبیک کہتے تھے کہ پوری وادیاں, پوری ویلی گونج جاتی تھی زور سے. اور آپ نے فرمایا جب کوئی لبیک کہتا ہے, جو درخت پتھر جو کوئی بھی سنتا ہے وہ قیامت میں گواہی دے گا اس نے لبیک کہا تھا. تو بھئی یہ اس میں نا ہم شرمائے نہیں. جب سے ہو جائے تو جہاز میں بھی زور سے, اور گاڑی میں بیٹھ کر یہ نہیں کہ بلڈنگ دیکھو, یہ دیکھو, ایئرپورٹ دیکھو. نہیں بھئی, اب ہم اللہ کے لیے آئے, یہ ہم سائٹ سینگ کے لیے نہیں آئے. احرام کی حالت میں بس لبیک ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہوئے لبیک لبیک. مل کر پڑھنا ضروری نہیں ہے, کوئی وہ بھی سنت بھی نہیں ہے. بس ایک آدمی پڑھتا رہے, اپنا اپنا پڑھتے رہے تھوڑی تھوڑی بات, اور جب بھی لبیک پڑھیں کم سے کم 3 دفعہ پڑھیں. ٹھیک ہے نا جی. اس کو پکا کرنا ہے, اس کے مخارج کو اچھا کرنا ہے. یہ آپ کا شعار ہے, یہ آپ کی علامت ہے, یہ آپ کا سائن ہے, یہ آپ کا جھنڈا ہے لبیک. اس کو اچھے سے پڑھنا. جو احرام کی پابندیوں کے بارے میں جو مین حدیث ہے وہ بخاری مسلم میں ہے. اس میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا لا تلبسوا القموص ولا العمائم ولا السراویل ولا البرانس ولا الخفاف الا الا يجد احد النعلين فلبس خفين وليقطعهما اسفل الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيء مسه زعفران. آپ نے فرمایا قمیص نہیں پہنو, امامہ نہیں پہنو, شلوار نہیں پہنو, برنس وہ عرب ایک پہنتے ہیں, ایک جبہ جس کے ساتھ ٹوپی لگی ہوئی ہوتی ہے, وہ نہیں پہنو, یعنی ٹوپی نہیں پہنو, جوتے نہیں پہنو, اور اگر کسی کو چپل نہ ملے تو جوتے کو کاٹ لے اپنے پاؤں کی ہڈی سے نیچے تک. ٹھیک ہے. اور آپ نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہ پہنو جس کو زعفران یعنی خوشبو لگی ہو. یہ مین حدیث ہے جس سے سارے مسائل آگے نکلتے ہیں بخاری.